نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا اسالک علما نافعا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ، 8واں پارہ ہے ہمارا، سورۃ اعراف دیکھ رہے ہیں۔ اب تک ہم نے 45 آیات مبارکہ کو دیکھ لیا ہے۔ صاحب اعراف کا ذکر ہم دیکھ رہے ہیں۔ اعراف کہتے ہیں بلند جگہ پہ، اعراف آخرت میں ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پہ نہ جنتی ہوں گے نہ جہنمی ہوں گے۔ یہ ایسے لوگوں کی جگہ ہوگی جن کے اعمال برابر ہوں گے، اور اللہ رب العزت نے ان کے اعمال کے مد نظر ان کو پینڈنگ میں رکھا ہوگا، اور ان کو اس لیے دکھایا جائے گا کہ دیکھیں اگر آپ کے اعمال اچھے ہوتے تو آپ جنت میں جائیں گے، اگر برے ہوں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ دونوں ان کو صورتیں نظر آ رہی ہوگی، اور وہ جنت کو دیکھ کے دعائیں کر رہے ہوں گے کہ اللہ ہمیں ان سے ملا دے، اور جہنم کو دیکھ کے پناہیں مانگ رہے ہوں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان سے دور فرمانا۔ تو آغاز کرتے ہیں سورۃ اعراف کی بقایا حصے کا۔ تو آج ہم انشاءاللہ 3 آیات مبارکہ کو دیکھیں گے۔ کچھ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سبق ہوتا ہے، تو بیٹا زیادہ نہیں ہے سبق آپ لوگوں کا، آپ لوگ ماشاءاللہ اتنا عرصہ ہو گیا، آپ لوگ اگر 3 آیات بھی نہیں یاد کر پا رہے تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے، کیونکہ وہی الفاظ بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر دفعہ ہر آیت میں ہر لفظ نیا ہو، کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں، کچھ ایسی آیات ہوتی ہیں کہ جو پچھلی والی ہوتی ہے بالکل سیم پچھلی والی ہوتی ہے، ایک آدھا لفظ جو ہوتا ہے اس میں چینج ہوتا۔ تو ایسے میں 3 آیات کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اعراف والوں کا ہم ذکر دیکھ رہے ہیں تو بار بار اس میں وہی الفاظ آ رہے ہیں، آپ غور و فکر کریں ایک دفعہ۔ اور میں لفظی ترجمے کے ساتھ آپ لوگوں کو پڑھاتی اس لیے ہوں تاکہ ایک لفظ ہم یاد کر لیں، جیسے رجال ہے، رجال کا مطلب ہوتا ہے مرد، اور ونادو اور پکار کر کہیں گے، اس طرح کے الفاظ، وہم وہی ہے، بالآخرت آخرت میں، کافرون کافر ہیں، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ 65 یعنی کہ الفاظ جو ہیں قرآن پاک میں 65 وہ ایسے ہیں کہ ہم روزمرہ زندگی میں بولتے ہیں، صرف ان کے ساتھ یا تو ال لگا ہوتا ہے، الف لام شروع میں ہوتا ہے، یا پھر آخر میں تنوین ہوتی ہے۔ تو اگر ہم تنویر اور ال ہٹا دیں تو اردو زبان کا لفظ بنتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ پریشان نہ ہوا کریں، قرآن پاک پڑھتے ہوئے اگر آپ کو سستی، کاہلی اور دل تنگ ہو رہا ہے نا، تو یہ بہت بڑی یعنی کہ آپ لوگوں کے لیے وعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ پسند نہیں آ رہے۔ آپ پڑھتے ہوئے محنت کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر رہے۔ آپ یہ سوچ کے پڑھے ہم نے ہر حال میں یاد کرنا ہی کرنا ہے۔ 5 نمازیں ہوتی ہیں، ایک دن کا پورا میں غائب دیتی ہوں، یعنی کہ آج میں نے پڑھایا ہے اور کل شام کو یہ آپ لوگ لیسن سنائیں گے۔ ہر نماز کے ساتھ اگر آپ ایک لائن بھی یاد کرنا شروع کریں نا تو ایزیلی بہت ہی ایزیلی اور بہت پکا آپ کو انشاءاللہ یاد ہوگا۔ تو اللہ سے دعائیں کیا کرے، اللہم انا اسألک علما نافعا پڑھے کرے، رب اشرح لی صدری پڑھے کرے، اور ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر پڑھا کرے۔ یہ ساری دعائیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی روح کو قوت عطا کرتا ہے، اور اس کا جو حافظہ ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلے جی آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبینہما، اور درمیان ان دونوں کے حجاب، پردہ ہوگا، وعلی الاعراف، اور بلندیوں پر، رجال کچھ مرد، یعرفون وہ پہچان جائیں گے، کلم ہر ایک کو،
بسیماہم ان کی خاص علامتوں میں سے، ونادو اور وہ پکار کر کہیں گے، اصحاب الجنتی جنت والوں کو، ان یہ کہ سلام سلامتی ہو، علیکم تم پر، لم نہیں، یدخلوہا وہ داخل ہوں گے اس میں، وہم اور وہ سب، یطمعون وہ طمع رکھتے ہوں گے، وَإِذَا اور جب صرفت پھیرے جائیں گے، ابصارہم نگاہیں ان کی، تلقاء جانب اصحاب الناری آگ والوں کی، قالو وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا نہ کرنا ہمیں، مع القوم قوم ساتھ قوم کے، الظالمین ظالم، ونادا اور پکاریں گے، اصحاب الاعراف بلندیوں والے، رجال کچھ مردوں کو، یعرفونہم وہ پہچانتے ہوں گے جنہیں، بسیماہم ان کی نشانیوں سے، قالو وہ کہیں گے، ما نا اغنا کام آیا، عنکم تم سے، جمعکم گروہ تمہارا، وما اور جو، کن تم تھے تم، تستکبرون بڑے بنتے۔ یہ تھی آج کی آیات مبارکہ ہماری۔ اب دیکھتے ہیں اس کے مختصر روٹ ورڈ۔ صرفت پھیرے جائیں گے، سواد رافع اس کا روٹ ورڈ ہے، اقسم تم نے قسمیں کھائی تھی، قاف سین میم اس کا روٹ ورڈ ہے، لا ینالہم نہیں پہنچے گا انہیں، نون لا یا لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے روٹ ورڈ۔ اب دیکھتے ہیں مختصر سی تفصیل۔ وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، اور بلندیوں والے یعنی کہ اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو ہر ایک کو ان کے خاص علامتوں سے ہی پہچان جائیں گے، اور وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، وہ ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ طمع رکھتے ہوں گے۔ مقام اعراف اور اصحاب اعراف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کیا ہے کہ وہ کیا جگہ ہے، وبینہما حجاب اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار حائل ہے جو جنت والوں کو جہنم والوں سے جدا رکھتی ہے۔ یہ وہی دیوار ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمت وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے، ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ تمہارے نور کی روشنی میں حاصل کر سکیں، کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر کچھ نور تلاش کرو، چنانچہ ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں رحمت اور برونی حصے میں ان کی طرف عذاب ہوگا۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک حجاب ہوگا جسے مقام اعراف کہا گیا ہے، اور یہ مقام نہ جنت میں ہوگا اور نہ ہی جہنم میں ہوگا۔ اس مقام سے جنت اور جہنم دونوں کو جھانکا جا سکتا ہے، یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ جیسے ہم گھر بناتے ہیں، ہمارے گھر کی جو باؤنڈری ہوتی ہے، یعنی کہ چار دیواری جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے منڈیر جو ہوتے ہیں، باؤنڈری جو ہوتی ہے، اگر ہم اس کی چھت پہ بیٹھ جائیں، یعنی کہ اس دیوار پہ ہم اوپر چڑھ کے بیٹھ جائیں، تو ہمیں اپنا گھر بھی نظر آئے گا، ساتھ والوں کا گھر بھی نظر آئے گا۔ ایسے ہی مقام اعراف ہے، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ اور بلند اعراف پر کچھ
مرد ہوں گے۔ اصحاب اعراف وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، نہ نیکیاں انہیں جنت لے جا سکیں گی نہ برائیاں جہنم میں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے بارے میں پوچھا گیا جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، فرمایا یہ اعراف والے ہوں گے جو جنت میں داخل نہ ہوں گے مگر دخول جنت کی امیدوار ہوں گے۔ یعرفون بکلم بسیماہم، جو ہر ایک کو ان کے خاص علامتوں سے ہی پہچان جائیں گے۔ مقام اعراف پر جو لوگ ہوں گے وہ اہل جنت اور اہل جہنم کو ان کے علامات سے ذریعے پہچان جائیں گے جو ان کی امتیازی علامات ہوں گی۔ ونادا اصحاب الجنت ان سلام علیکم، اور وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ اصحاب اعراف اہل جنت کو دیکھ کر سلام کہیں گے اور امید رکھیں گے کہ جلد ہی اس جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، اور ابھی تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور وہ طمع رکھتے ہوں گے کہ وہ جنت میں داخل ہونے کی امیدوار ہوں گے۔ یہ امید اللہ رب العزت کی جانب سے ہوگی۔ یہ امید ہے اللہ تعالیٰ کی جانب تب کی جا سکیں گی جب ان کا اپنا فضل و کرم سے نوازنے کا ارادہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے انتظار میں ہوں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ اعراف پر قائم رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی جانب پھیر دی جائیں گی وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا۔ اصحاب اعراف جہنم والوں کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ ان کے دل میں یہ شدت سے احساس ہوگا اور وہ گر گڑا کے دعائیں کریں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی جانب پھیر دی جائیں گی یہ نظر ارادے سے نہیں ہوگی اور نہ ہی ان پر نظر ڈالنا پسند کریں گے۔ ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھیر دی جائیں گی، ایک قبیح منظر دیکھنے کو ملے گا۔ اصحاب الاعراف اہل جنت کے سیاہ چہروں کو ان سے پہچانیں گے۔ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم ان ظالم لوگوں سے کے ساتھ نہ کرنا۔ اصحاب الاعراف اہل جہنم کو دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے کہ ہمیں ظالم لوگوں کا ساتھی نہ بنانا۔ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، اور بلندیوں والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں ان کی نشانیوں سے ہی پہچانتے ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ تمہارا گروہ تمہارے کوئی کام نہ آیا اور نہ وہ جو تم سے بڑے بنتے تھے۔ اصحاب اعراف جہنم والوں کو پہچان کر کہیں گے ونادا اصحاب الاعراف رجال یعرفون بسیماہم، اور بلندیوں والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی نشانیوں سے ہی پہچانتے ہوں گے۔ اصحاب اعراف مشرکین کے کیے کئی سرداروں کو ان کی صورتوں سے پہچانتے ہوں گے اور انہیں شرمندہ کرنے کے لیے پکاریں گے۔ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، وہ کہیں گے کہ تمہارا گروہ تمہارے کام نہ آیا اور نہ وہ جو تم بڑے بنتے تھے۔ اصحاب اعراف والے کچھ مردوں کو پکاریں گے اور جہنم والے ہوں گے جن کے پاس دنیا کے کثیر مال تھا ان کو اکیلے عذاب میں مبتلا دیکھ کے سوال کریں گے۔ اصحاب اعراف معروف شخصیات سے کہیں گے تمہارے کثرت کی تعداد کہاں ہے؟ تمہاری جو فالوورنگ لسٹ ہے اور اتنے لوگ تمہارے فالو کر رہے تھے دنیا میں، اپنے حالات کو دیکھو کہاں پہنچ گئے ہو؟ تمہارا تکبر نے تمہیں آگ سے محفوظ رکھا ہے، تمہاری گروہ بندی نے تمہیں کیا فائدہ دیا ہے؟ آج تم بری طرح عذاب میں جکڑے ہوئے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں غرور، تکبر اور اس جیسی تمام مضر بیماریوں سے نکال کے ان کی ساری عاجزی کے ساتھ
اور محبت کرنے والا، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی، آپ لوگ یوٹیوب پہ چینل آپ لیسن دیکھتی ہیں، لائک بھی کیا کریں اور اس کو شیئر بھی